بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اقبال کے خطبات کا جو پس منظر ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو مدراس میں بعض پڑھے لکھے مسلمانوں میں ایک آرگنائزیشن مدراس مسلم ایسوسی ایشن کے نام سے بنی، اور یہ آرگنائزیشن ہندوستان سے منتخب شدہ علماء کو پہلے سے طے شدہ موضوعات پر جو ہے وہ خطبات پیش کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ تو اقبال سے قبل جو ہے یہاں پر دو عظیم لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے خطبات پیش کرتے رہے ہیں، جن میں ایک نام سید سلیمان ندوی کا ہے اور دوسرا محمد مارما ڈیوڈ پختال ہے۔ ٹھیک ہے، سید سلیمان ندوی جو ہیں وہ سیرت النبی پر خطبات جو ہے وہ انہوں نے پیش کیے ہیں، اور یہ کتابی شکل میں خطبات مدراس میں چھپے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے ڈیوڈ مارما کے خطبات ہیں وہ تمدن اسلام کے نام سے چھپے، اور یہ مدراس مسلم ایسوسی ایشن میں ایک سرکردہ نام جو ہے وہ سیٹھ اسماعیل اور دوسرے جو ہیں وہ سیٹھ جمال تھے۔ یہ دونوں مشہور تاجر تھے۔ تو علامہ نے بھی غالباً 1925 میں اسلامیہ کالج میں ایک خطبہ پیش کیا تھا جس کا موضوع اجتہاد کے نام سے تھا۔ تو جب یہ شائع ہوا تو بڑی اس کو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی، اور یہ چرچہ ان دونوں سیٹھ احباب تک پہنچ گیا۔ تو انہوں نے پھر علامہ سے درخواست کی کہ آپ جنوبی ہند تشریف لائیں اور یہاں بھی اجتہاد کے موضوع پر جو ہیں خطبات پیش کریں، اور ان میں طے پایا کہ علامہ جو ہیں وہ یہاں آ کر کوئی 6 خطبات جو ہیں وہ پیش کریں گے۔ آخرکار جو ہیں وہ 1928 کے آخری مہینے دسمبر میں اور 1929 کے اوائل عرصہ تھا جب علامہ جو ہیں وہ مدراس ایسوسی ایشن کے تحت 4 شہروں میں انہوں نے خطبات پیش کیے، جن میں مدراس، حیدرآباد، دکن، میسور اور بنگلور شامل تھے۔ ان شہروں میں انہوں نے 3 خطبات پیش کیے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ زمانہ تھا جب اقبال شعری مجموعہ جوید نامہ پر کام بھی کر رہے تھے۔ پھر جب علامہ جو ہیں وہ واپس آ گئے تو باقی 3 خطبے 1929 میں انہوں نے مکمل کیے، اور یہ علی گڑھ یونیورسٹی اور علی گڑھ کے شہر جو تھا اس کے طالب علم اور علماء کے لیے پیش کیے۔ تب علی گڑھ یونیورسٹی میں وائس چانسلر جو ہیں وہ سراس مسعود تھے، جو سر سید کے پوتے بھی ہیں۔ تو اسی طرح مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں یہی خطبات کے دوران ان کا تعلق جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوا تھا مسعود جو ہیں راس مسعود کے ساتھ۔ تو مسعود جو ہیں وہ ریاست بھوپال میں وزیر تعلیم بھی رہے۔ 1937 میں ان کا انتقال ہوا، اور علامہ نے جو ہے ان کا مرثیہ جو ہے مسعود مرحوم کے نام سے لکھا۔ تو اسی طرح یہ جو 6 خطبات ہیں یہ 1930 میں جو ہیں وہ چھپ چکے تھے 6 لیکچر آف اسلام کے نام سے، جو کہ انگریزی میں تھے۔ تب اردو کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں تھی، اور بھی کچھ وجوہات تھیں جس کی بنا پر جو ہیں خطبات جو ہیں وہ انگریزی میں جو ہے انہوں نے شائع کیے۔ تو خطبات کا جو اردو موضوع تھا وہ تھا اسلام میں مذہبی افکار کی تعمیر نو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے خطبات کا کچھ پس منظر ہے جس حوالے سے ہم نے آج بات کی ہے۔ اسی طرح جو ہے مزید ہم ان کے خطبات کے جو عنوانات ہیں اور چھٹے خطبے کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے بھی ہم مزید آگے بات کریں گے۔